دعا مانگتے وقت یہ دو غلطیاں کبھی مت کرنا، ورنہ نہ تو کوئی دعا قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی وظیفہ قبول ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان دو غلطیوں کے بارے میں جو دعا مانگتے وقت کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دو غلطیاں کون کون سے ہیں جن کے کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، 3 وقت ایسے ہیں جن میں مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، یعنی جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت رب کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک ان 3 وقتوں میں مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو 3 اوقات کون کون سے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ دو غلطیاں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کام کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، دعا کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر ہم وہ دعاؤں میں کرتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کرواتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹیں بنتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی گناہ کرے تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں۔ ہماری پہلی غلطی گناہ ہے۔ ایک اللہ والوں سے پوچھا گیا، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا، گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ وجہ یہ ہے، ہم 2-4 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ دعا مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ؟ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا، ہو سکتا ہے اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ اگر کوئی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا، صبر نہیں کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے، تب بھی ہماری دعائیں قبول کو پہنچے گی۔ ناظرین، یہ تو وہ 2 غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم آپ کو 3 ایسے اوقات کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا، جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنے حاجات اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے، وہ اپنے ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ مانگے یا مال دولت ہی کیوں نہ مانگے، اللہ پاک ان 3 وقتوں میں وہ جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے علی، وہ کون سا وقت ہے جب بھی میں دعا مانگوں فوراً قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے 3 موقع ایسے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کو دعا رد نہیں کرتا۔ اس شخص نے پوچھا، اے علی، وہ کون سے 3 اوقات ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے، اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے، اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائے تو اس وقت میں مانگی ہوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ یاد رکھنا، ان 3 حالتوں میں انسان کائنات کے جو بھی چیز مانگے وہ اسے ضرور ملتی ہے، چاہے وہ صفا مروہ کے برابر سونا چاندی ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ پیچھے ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔
اس کے سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا دی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں دعا دوں گا، پہلے تمہیں عطا کروں گا۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہیں؟ یاد رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا، دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا، تیسرے نمبر پر مریض کی دعا، چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا، 5ویں نمبر پر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کی جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرماتے ہیں جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا ضرور کر رہے ہیں۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایک نیک بندہ جس نے اپنے زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے۔ مرید نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی ہے۔ مرید نے کہا حضرت آپ نے 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے، پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا 70 سال کی عبادت کے بارے میں مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا، میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رہا۔ مرید نے پوچھا آخر وہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک دفعہ میں نے اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا اف یہ بے وقت کی بارش ہے۔ بس اللہ نے مجھ سے پوچھا وہ بارش بے وقت کیسی تھی، اسے ثابت کر کے دکھاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب میں اسے بے وقت تک کیسے ثابت کروں؟ بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ تیز گرمی، یہ تیز سردی، بے وقت بارش کا ہونا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ کب کیا کرنا اور کیسے کرنا اللہ کے ہاں سب طے ہے، اس لیے اس کے کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں۔ نمبر 2 گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کے بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس بندے کے نام اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی، اس کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گے۔ ان نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر والے بھی حیران ہوں گے، یعنی اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گے۔ اس بندے کے تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازو میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بندہ یقین کرے گا اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کے گناہ والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ حیران ہوگا اور سوچنے لگے گا میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی، آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو بندہ کہے گا میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے آخر کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کے نیکیوں کو ختم کر دیا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے ایک مرتبہ اپنے والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، بس جس کی وجہ سے میری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئی۔ دوستوں ذرا سوچو، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کامیابی ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔
دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقتی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔